صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلامی ہیرے۔ اسلامی ہیروں کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج اور خاص طور پر وائرس نما اور وبائی بیماریوں کا علاج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طب نبوی کے اندر ان ہیروں کی افادیت کے بارے میں کئی بار ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم ان ہیروں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے ہم ہر قسم کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچ ہے، حق ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں ان میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جن چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ اس میں فوائد ہیں تو ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بہترین راستہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سنت طریقے ہیں ان سب طریقوں میں فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو آج ہم نے جن ہیروں کا انتخاب کیا ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے اور حدیث سے بھی ان ہیروں کے بارے میں تعریف ملتی ہے، تو وہ ہیرے کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیرے ہیں جو ہم نے انتخاب کیے ہیں، اور ہم اپنے مطلب کے اندر بھی ان کو بارہا مختلف ادویات میں شامل کر کے مریضوں کو دے چکے ہیں، اور بے شمار خطرناک بیماریوں سے ان کو نجات ملی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انسان کی بھلائی کے لیے ان کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ ہیرے کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیرے شہد ہے، کلونجی ہے، کشت شیری ہے اور سنا مکی ہے۔ تو شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شکموں سے مختلف قسم کے رنگوں کا شربت نکلتا ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو انسان مہینہ میں صبح کے وقت 3 مرتبہ شہد استعمال کر لے
تو وہ پورا ماہ کسی بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاعین الاصل والقرآن، کہ ان دو شافی دواؤں کے اندر شفا ہے، یعنی شہد اور قرآن پاک۔ تو شہد ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کہ شہد کے ذریعے ہم ہر قسم کی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو شہد اینٹی وائرس بھی ہے اور اینٹی بائیوٹک بھی ہے، کہ اس کو اگر مزاج کو مد نظر رکھ کر استعمال کیا جائے تو ہر قسم کی بیماری پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے گرمی خشکی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مزاج کو مد نظر رکھ کر اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر ہر قسم کی بیماری پر مفید پائیں گے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے بھائی کو اسہال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد استعمال کراؤ۔ جب انہوں نے شہد استعمال کرایا تو اس کے اسہال اور بڑھ گئے۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے بھائی کے پیچس اسہال تو اور بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدی کا حکم فرمایا۔ تو اسی طرح وہ بار بار آتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہدی کی تلقین کرتے رہے۔ تو جب وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں تو شفا ہی ہے، لیکن آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد ہی دو۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ شہد دیا تو اس کے اسہال رک گئے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شہد میں شفا ہی ہے، لیکن وہ بار بار شہد کے بارے میں انہیں تلقین کرنا اور بار بار شہد کا دلوانا، اس میں حکمت تھی کہ اس کے اندر جراثیم تھے، اس کے اندر فاسد مادے تھے جس کی وجہ سے اسہال نہیں روک رہے تھے، تو شہد ان کو نکال رہا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر وہ مادے ختم ہو گئے تو اسی شہد نے اسہال کو روک دیا اور اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیا۔ تو اس میں تحمل کی بھی ضرورت ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ لیں تو کہیں کہ اس میں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اس کو 3-4 مرتبہ ضرور استعمال کریں، کہ اس میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ بیماری کچھ عرصہ چلنی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو وہ دوائی نکال رہی ہوتی ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی طرح شہد کے بارے میں جدید اور قدیم طب نے بھی اپنے تجربات کیے ہیں کہ شہد واقع ہی وائرس کو ختم کرتا ہے اور وبائی امراض کے لیے مفید ہے۔ کہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر شہد کے اندر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں تو کئی ماہ تک وہ تر و تازہ پڑا رہے گا اور وہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح شہد کے اندر فروٹ رکھ دیں تو اس کی تر و تازگی قائم رہے گی۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ شہد، کیونکہ جب چیز کچھ عرصہ ویسے پڑی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر جراثیم آ جاتے ہیں
اس کے اندر وائرس آ جاتے ہیں، اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب وہ انسان استعمال کرتا ہے تو الٹا نقصان پہنچاتی ہے، تو شاید اس کو کئی ماہ تک محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے مطلب کے اندر بھی کئی مریضوں کے زخموں کے اوپر شہد دے کر تجربہ کیا کہ ایک مریض ہمارے پاس آیا، اس کو کتے نے کاٹا تھا، تو ہم نے کاغذ کے ٹکڑے پر شہد لگا کر اس کے زخم پر لگا دیا، اور اس کو ساتھ یہ بھی بتایا کہ شہد نیم گرم پانی میں صبح شام خالی معدہ استعمال کرتے رہیں۔ تو وہ ایک ہفتہ استعمال کرتا رہا، اور جو ہم نے شہد اس کے زخم پر لگایا تھا وہ اس وقت تک وہ ٹکڑا کاغذ کا نہیں اترا جس وقت تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو گیا۔ جب زخم ٹھیک ہو گیا تو وہ ٹکڑا بھی نیچے اتر آیا اور زخم بھی بالکل ٹھیک رہا۔ تو اسی طرح کلونجی کو لے لیجیے، کلونجی کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی ہے کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو کلونجی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں اس کے لیے شفا ہے۔ تو اگر ہم کلونجی کو استعمال کریں تو واقعہ ہی اس کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اسی طرح سنا مکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنوت کو استعمال کرو، کیوں کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا کے اندر ہوتا۔ تو اس کی افادیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 4 چاند لگا دیے کہ جناب جس کے بارے میں کہیں کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے، تو اس پر صرف توکل کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو واقعی 100% کامیاب پائیں گے۔ تو کشت شیریں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو گلے دبا کر عذاب نہ دو بلکہ انہیں کشت شیریں استعمال کراؤ۔ تو ذیات الجنم جس کو ہم نمونیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ذیات الجنم کے بارے میں شفا ہے، یعنی اس سے نمونیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کشت شیریں کو ہم شہد میں ملا کر جن بچوں کو گلے پڑ جاتے ہیں دن میں 3-4 مرتبہ چٹاتے رہیں تو یہ 3-4 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کئی مرتبہ کشت شیریں کا بھی اپنے مطلب کے اندر تجربہ کیا ہے۔ جن کی قبض ختم نہیں ہوتی ان کے لیے ہم نے سنا سے فائدہ لیا ہے کہ سنا کو استعمال کرایا ہے تو ان کی دائمی قبض بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی طرح ہم نے ان 4 ہیروں کو ایک مرکب نسخہ کی شکل میں اپنے مطلب کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہر مریض کو استعمال کراتے ہیں۔ تو اس سے جتنے بھی زہریلے مادے، فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو سنا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو سنا کے اندر ہوتا، تو جب ہم نے یہ نسخہ مختلف امراض پر استعمال کرایا تو واقعہ ہی
کئی مریض ایسے تھے کہ جو موت کے قریب نظر آتے تھے اور ان کی صحت ایسی کمزور ہو چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو بھی لا علاج سمجھ رہے تھے، تو جب اس کو گولی کی شکل میں یا ہم مجون کی شکل میں بھی استعمال کراتے ہیں تو ان کو دیا گیا تو وہ کچھ عرصہ بعد بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو اس میں جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ثنا ہے، ثنا اصل میں یہ جب کوئی بھی مزاج بڑھ جاتا ہے، اگر سردی بڑھ جائے تو اس کو بھی اپنے تاثیر کے ذریعے نارمل کرتی ہے، اگر کوئی مزاج سفرابی بڑھ جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اگر مزاج ری بڑھ جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، یعنی چاروں مزاجوں کے اوپر یہ آٹومیٹک تاثیر رکھتی ہے کہ اگر طبیب کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو جب ثنا کو استعمال کیا جائے تو جو مزاج بڑھ جاتا ہے اور اس سے علامات پیدا ہوتی ہیں تو یہ اپنی تاثیر کی وجہ سے اس مزاج کو کم کرتی ہے اور اس کو بیلنس پہ لاتی ہے، تو جتنی اس کی علامات ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب چار ہیرے ان کا مرکب نسخہ بنا لیا جائے تو ان چاروں کے بارے میں قرآن کے اندر جس طرح شہد کے بارے میں ذکر ہے کہ اس میں شفا ہے، کلونجی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں شفا ہے، ثنا مکی کے بارے میں فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں شفا ہے، کشت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے کہ یہ ایک نظام پایا جاتا ہے جس کے اندر غدی نظام ہے اور غدی نظام قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور ہر جو جس طرح یہ حواس خمسہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، گلا منہ ہے اور اس کے اندر غدود پائے جاتے ہیں، تو جراثیم جب باہر سے اندر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ غدود ان کو اپنے عمل کے ذریعے ان کو ختم کرتے ہیں اور اپنی قوت کے ذریعے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کشت شیری ہے یہ انسان کی جو نظام غدی نظام اندر پایا جاتا ہے ان کو تقویت پہنچاتی ہے، ان کو محرک کرتی ہے اور بلکہ قوت مدافعت کو اس حد تک بڑھا دیتی ہے کہ باہر سے اگر جراثیم حملہ آور ہوں تو وہ بھی اپنا عمل نہیں کر سکتے، ان کو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اندر سے کوئی فاسد مادے زہریلے جراثیم پیدا ہو جائیں تو ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ نزلہ زکام، کھانسی، ٹی بی، نمونیا اور چھاتی کی جو بھی انفیکشن ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو کشت شیری یہ جو آج کل کرونا کی وبا کے بارے میں بہت پریشان ہے، اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، تو اگر ہم ان چار چیزوں کے مرکب کو اکٹھا کر کے حبوب کی شکل میں گولی بنا لیں یا ان 3 دوائیوں کو بریک پیس کر اس میں 3 گنا شہد ملا کر مجون بنا لیں تو جسم کی جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں ان کے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے اور اس میں فائدہ ہے۔
تو ان 4 ہیروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا کے لیے بار بار ارشاد فرمایا۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، اور کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ یہ اینٹی وائرس ہیں اور اینٹی بائیوٹک ہیں، اور بلکہ ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور بلکہ اس سے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں کہ اس سے دور نہ ہو جائے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو ہم نے اس کو استعمال کر کے اپنے مطب کے اندر ان حبوب کی شکل میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور ہر مریض کو استعمال کراتے ہیں۔ اور مزید میں طب کے حوالے سے اس کی مزید تشریح کر دیتا ہوں، اور مختلف بیماریوں کے بارے میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، تاکہ استعمال کرنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ آسانی سے استعمال کر سکے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں، بلکہ 4 جو چیزیں ہیں، شہد ہے، کلونجی ہے، سنا مکھی ہے، کشت شیری ہے، نسخہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں گرم خشک ہیں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے ہم گل سرخ شامل کر لیتے ہیں۔ جس طرح یہ سنا کے بارے میں بتا تو دیا جاتا ہے اور اس کی افادیت بھی بتا دی جاتی ہے، لیکن اس کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر تنکے ہوں اور اسی طرح اکیلا اس کو استعمال کیا جائے تو یہ پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے گل سرخ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے صرف پتے لیے جائیں اور اس سے تنکے چن لیے جائیں، اور جتنی سنا مکھی کا وزن ہے اتنا ساتھ گل سرخ کا وزن شامل کر لیا جائے، تو یہ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ، ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اگر وہ مزاج کے مطابق استعمال نہ کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کو مزاج کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ آپ تربوز کے ساتھ کھجور کو استعمال فرماتے تھے، کھکڑی کے ساتھ کھجور کو استعمال کر لیا کرتے تھے، کبھی آپ دودھ کو شہد ملا کر استعمال کر لیتے تھے، کبھی دودھ میں پانی ڈال کر بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ساتھ آپ شامل کرتے تھے، اصل میں آپ ان کی اصلاح کرتے تھے۔ جس طرح تربوز سرتر ہے اور کھجور گرم ہے، تو اس کی سردی کو گرمی سے اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اسی طرح کھکڑی کا مزاج سرتر ہے، کھجور گرم ہے، تو کھکڑی کے مزاج کو معتدل کرنے کے لیے اس میں کھجور شامل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح دودھ کا مزاج گرم تر ہے اور پانی کا مزاج سرتر ہے۔ جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی کہ گرمی کو دور کرنا ہے تو آپ دودھ میں پانی ملا کر شامل کر کے اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ان میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو پھر ہم کو ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ان کو مزاج کے مطابق استعمال کرنا ہوگا، مزاج کو مد نظر رکھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی کا مزاج گرم خشک ہے تو یہ 4 چیزیں گرم ہیں، تو اگر ہم ان کو اس گرم مزاج والے کے اوپر استعمال کریں گے تو اس کی گرمی اور بڑھ جائے گی۔ تو اسی لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس کو پھر کسی سرد چیز کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر گرم مزاج ہے تو وہ سرد چیز کے ساتھ اس کو استعمال کرے، اگر کسی کا مزاج سرد ہے تو وہ
گرم چیز کے ساتھ استعمال کرے، اگر کسی کا مزاج خشک ہے تو وہ تر چیز کے ساتھ استعمال کرے، اگر کسی کا مزاج تری والا ہے، رطوبت کا غلبہ ہے، تو وہ کسی خشک چیز سے استعمال کرے۔ تو اس کے لیے کسی مستند حکیم سے مشورہ کر کے استعمال کریں گے تو پھر آپ 100% اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا مزاج، نسخہ کا مزاج کیا ہے اور میرا اپنا مزاج کیا ہے، تو اگر مزاج سرد ہوگا تو پھر تو یہ فوراً اثر ہوگا، اگر مزاج گرم ہوگا تو یہ نسخہ بھی گرم ہے، تو پھر علامات اور بڑھ جائیں گی اور ہم کہیں گے ہم نے تو اس کی تعریف سنی تھی لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے ہیں کہ اس میں وہ فائدے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ فائدے تا قیامت قائم رہیں گے۔ تو اصل میں وہ ہمارے استعمال کرنے میں کمی ہے۔ اگر ہم مزاج کو مد نظر رکھ کر بدرقہ مناسبہ کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے بے شمار بیماریوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ چند ایک کے بارے میں مزید بتا دیتا ہوں۔ اگر ان کی مجون بنائی جائے یا ان ادویات کو پیس کر ان کی گولیاں بنائی جائیں، تو اگر گولیوں کی شکل میں ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو جوڑوں کا درد ہے، اکثر مریضوں کے اندر یہ بیماری عام آ چکی ہے کہ یورک ایسڈ بڑھ جاتے ہیں، معدے کی خرابی کی وجہ سے تیزابیت بڑھتی ہے، جب تیزابیت بڑھتی ہے تو یورک ایسڈ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر رات کو 2 گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ اور اس میں اگر 1 چمچ بادام روغن شامل کر لیا جائے تو 1 ماہ تک استعمال کریں تو یہ جو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی دائمی قبض میں مبتلا ہیں اور بارہا ہم ادویات استعمال کر چکے ہیں لیکن جب دوائی لیتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، جب بند کرتے ہیں تو پھر اسی طرح مریض، تو یہ حبوب اگر رات کو 2 عدد نیم گرم دودھ کے ساتھ اور اس میں 1 چمچ دیسی گھی یا بادام روغن اور 2 چمچ چھلکا ڈال کر اس دودھ کے ساتھ 3 ہفتے استعمال کریں تو دائمی قبض سے مکمل طور پر نجات مل سکتی ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی انفیکشن ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، نمونیا ہے، سانس کی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے ہم گل بنفشہ، ملٹھی، سونف، تخم ختمی، خبازی اور عناب کے قہوہ کے ساتھ استعمال کریں۔ تو جس طرح یہ کرونا وائرس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، تو اگر ان گولیوں کو اس قہوہ کے ساتھ رات کو 3-4 ہفتے استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔